انصاری بھائی صاحب، یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے، میں ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کوئی کمپیریزن اپنا کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ وہ انسپریشن تو بندہ لیتا ہے نا، جو تاریخ میں ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی مثال دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے، اگر میں کہوں گا تو لوگ مجھے اس طرح سے جج نہیں کریں گے، کیونکہ میں سیاست میں نہیں ہوں، میرے پاس کرسی اقتدار نہیں ہے. آپ کہیں گے لوگ نہیں کریں گے، بھٹی صاحب کہیں گے لوگ نہیں کریں گے، شیخ صاحب آج کل نہیں ہے اقتدار میں، ان کو فی الحال لوگ نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ جب بات کریں گے تو لوگ ایک کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں کہ سر آپ ان کی مثال دے رہے ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، آپ خود کیا کر رہے ہیں. آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب 2 سال ابھی بھی ہیں، عمران خان کریں تو کیا کریں جس سے مسائل کم ہو اور لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. ان کا پاپولیرٹی کا گراف ابھی اس وقت سندھ کے علاوہ تو فی الحال پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو 2023 کے الیکشن میں جو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس ٹھیک کر لیں گے تو اگلے 5 سال واقعی میں یہ نکال سکیں گے یا کوئی چانس نہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کمپیریزن تو ہر کوئی بھی کوئی ڈرا کر سکتا، نہ کوئی، بیکاز کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. اور جو ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، مطلب ہے کہ رول ماڈلز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، پھر خلفائے راشدین کو دیکھ رہے ہیں، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ کو دیکھ لیں، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اور ظاہر ہے رول ماڈلز کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کمپیریزن کا جو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر ہے. یعنی کہ آپ جب انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو کمپیریزن والی بات تو میرا خیال ہے کسی بھی لحاظ سے نہیں کرنی چاہیے. کہ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ the way Prime Minister عمران خان has been defending اسلام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، یا جس طرح یہاں بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اسلام کی، اور مطلب ہے کہ اور جو برائیاں، مطلب جو سوشل ایولز ہیں لائک فحاشی اور ریانیت کی، کوئی پاکستانی پولیٹیشین اس طرح اور کوئی پرائم منسٹر اس طریقے سے مطلب ہے کہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اتنے زبردست طریقے سے بات نہیں کرتا رہا. یہ بات بالکل اپنی جگہ. لیکن بات ہے پریکٹس کی. کچھ چیزیں بہت اچھی کی ہیں کہ نیشنل کریکولم میں قرآن پاک کا پڑھانا آ گیا، ترجمہ کو پڑھایا جائے گا، اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھائی جائے گی، اور کچھ اور بھی چیزیں. یہ جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی یہ جو انہوں نے اتھارٹی بنائی ہے، یہ بڑا مارولس زبردست قسم کا کام ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی گورننس میں، اور میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں بڑی زبردست، لیکن جب اسی وقت ساتھ ہی فرض کریں اپنے اپوننٹس کو دیکھیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، ان کا کس قسم کا سلوک ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن سے اختلاف ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی، اور ایون دشمنوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ جو خامیاں اس لحاظ سے، مطلب ہے کہ جب ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنی خامیوں کو، اور ہر بندہ ہم میں سے دیکھیں، ہم خامیوں والے لوگ ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں، ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن بینگ پرائم منسٹر آپ کو اپنی خامیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. کہاں پہ غلط بیانی، کہاں پہ بہتان تراشی تو کہیں نہیں ہو رہی، صرف اس لیے کہ کوئی اپوننٹ ہے. اور پھر وہی والی بات، اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں تو کیا جو انصاف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپوننٹس کے لیے وہ انصاف ہو، اور یا جو کروا رہے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی جو مجھے انصاف کم اور پرسیکیوشن زیادہ انصار لگتی صاحب ہے. ایک اور کوئکلی دے اور دیجیے گا، آپ پھر میں نے شیخ صاحب کی طرف جانا ہے. تو کیا شیخ صاحب کی آپ طرف اپنے جانا ہے، ایک جو سوال آپ آپ کے سے اور ساتھی ہیں، پوچھنا ہے. جو آپ کے ساتھی ہیں، کیا ٹھیک، آپ ان کے لیے بھی انصاف کا وہی معیار ہے جو انفارچونیٹلی نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک کوئکلی ذرا جواب دے دیں. یہ توشہ خانہ کی بات بھٹی صاحب نے بھی ابھی کی تھی، یہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، انہوں نے ٹائم دیا گورنمنٹ کو کہ توشہ خانہ میں جو بھی گفٹس ملے ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے. ابھی تک گورنمنٹ نے ڈکلیئر نہیں کیا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو از ایڈوائزنگ دا پرائم منسٹر ٹو ڈو؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان، جیسے عمران خان کو آپ جانتے ہیں یا بھٹی صاحب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں،
عمران خان کا قد ان چیزوں سے بڑا نہیں ہے؟ یہ گفٹس آ گئے اور ڈکلیئر نہیں کر رہے، میں آپ کو کرتے نہیں چاہیے ڈکلیئر، اس میں کون سی ایسی بات؟ بالکل آپ میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ یقین جانیں کہ میں ظاہر ہے بہت گناہگار آدمی ہوں اور بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں فرض کریں اگر کسی آفیشیل پوزیشن پہ ہوں اور اس طرح کی مجھے کوئی گفٹ ملے، وہ لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، اور اگر مجھے ہزاروں میں ملے نا، آئی وڈ نیور وانٹ کہ مجھے وہ ملے، میں کبھی بھی اس کے لیے آپٹ نہیں کروں گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، عمران خان کو ہم کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں اور انہوں نے کرکٹ کو جتوایا ورلڈ کپ، یا ابھی جو بات کر رہے تھے شوکت خانم کی یا نمل کی، بہترین ٹیمز بنائی. جی بٹ وین اٹ کمز ٹو گورنمنٹ اینڈ گورننس، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بدترین ٹیم ہو سکتی ہے نا، آپ بے شک ان کے منسٹرز کی بات کر لیں یا بیوروکریسی کی کر لیں، یا انہوں نے جو بزدار صاحب کے ڈفرنٹ ورژنز دیے ہیں، بے شک وہ کشمیر میں دیا، بے شک وہ پنجاب میں دیا، بے شک وہ کے پی کے میں دیا، یہاں سے لگتا ہے کہ ایز اگینسٹ ان کا کرکٹ کیریئر اور جو انہوں نے جو سوشل ورک کیا، بدترین ٹیمز گورننس کے لحاظ سے اور گورنمنٹس کے لحاظ سے ہمیں دی، جس کی وجہ سے یہ کانسیکوینسز ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں.